اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی الامام المنتظر بقیت اللہ فی الارض روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ہم شہزادی کونین کی زندگی کے اس رخ پر بات کر رہے ہیں جب آپ مجمع عام میں آئیں اور آپ نے خطاب کیا۔ وہ اسلام جو عورت کو گوشہ نشین اور عوام الناس سے ہٹا ہوا دیکھنا پسند کرتا ہے، وہی اسلام تاکید اور تائید کرتا ہے اس بات کی کہ جب ضرورت پڑے تو خاتون خانہ پردہ نشین بیویاں بھی اسلام کے دفاع کی خاطر باہر آئیں، اور وہ پہلا موقع تھا جب مباہلے کے میدان میں حکم خدا پر رسول خدا سب سے معزز، محترم، مکرم، اولین و آخرین کی منتخب بیوی کو باہر لے کر آئے۔ اگر اسلام صرف عورت کو خانہ نشین دیکھنا چاہتا تو کبھی بھی نہ کہا جاتا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ کہ تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لائیں۔ تو پتہ لگا جیسی مصلحت ہو ویسے ہی عورت کا کردار بدلتا رہتا ہے، عورت کی ذمہ داری اسی اعتبار سے تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور وہی حالات ہیں بعد رسول بھی، جب بنت رسول کو گھر سے باہر نکلنا پڑا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بارہا نکلنا پڑا۔ کبھی گھروں پر جاتی تھیں، کبھی خطاب کرتی تھیں، کبھی جو گھر پہ عیادت کرنے آتے ان سے خطاب کرتی تھیں، اور کبھی اعلان کر کے جلوہ میں عوام الناس کے درمیان گئیں اور 3 حجابوں میں اس خطبے کو انشاء فرمایا، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے جہاد نفس کی ممکن نہیں مثال، اس کے جہاد نفس کی ممکن نہیں مثال، ہر لفظ جس کے خطبے کا ایک ذوالفقار ہے۔ حملے کیے ہیں بیوی نے دفاع نہیں، حملہ کیا ہے۔ جہاد دونوں طرح کا ہوتا ہے، دفاعی بھی ہوتا ہے اور اٹیک والا، حملہ کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ خطبہ فدق بیوی کا حملہ ہے، اٹیک ہے، وار ہیں، کاری ضربیں ہیں۔ پہلے نفسیاتی مار ماری کہ سب اپنی انگلیاں دانتوں میں لے کے رو رہے تھے، آہو فغاں بلند تھی، اور اس کے بعد شہزادی نے جب خطبہ شروع کیا، اس کا پہلا حصہ ہم پچھلی گفتگو میں سن چکے ہیں۔ اس کا دوسرا حصہ جب شہزادی اپنے بابا کے بارے میں شہادت دے چکی، خدا کی وحدانیت، رسول کی رسالت کے بارے میں بات کر چکی، تو ارشاد فرمایا اس موضوع کو ختم کرنے کے لیے، خدا میرے ایسے بابا پر رحمت نازل کرے جو خدا کا نبی، وحی کا امین، مخلوقات میں منتخب، مصطفیٰ اور مرتضیٰ تھا، ان پر سلام و رحمت و برکت خدا ہو۔ اور پھر یہاں سے موضوع بدل دیا، شہادتین دے چکی، اب عوام کو مخاطب کر کے کہا بندگان خدا، یا ایہا الناس، اے افراد، انتم عباد اللہ، اے تم اللہ کے بندو، تم اس کے حکم کا مرکز ہو، نصب و امرہی و نہیہی، کہ تم اللہ کے حکم کا مرکز ہو، تم حکم کو نافذ کرنے والے نہیں ہو، تم حکم کو لے کے آنے والے نہیں ہو، بلکہ تم حکم کا مرکز ہو، یہ حکم تم پر آیا ہے۔ جن سے مخاطب ہیں بیوی ان سے کہہ رہی ہیں تم خدا کے احکامات کا مرکز ہو، یہ احکامات تمہارے لیے آئے، تمام مخلوقات میں، یہ فرشتوں کے لیے نہیں ہے، جمادات و نباتات و حیوانات کے لیے نہیں ہے، بلکہ تم ایھا الناس، تم خدا کے حکم کا مرکز ہو۔ اور اس کے بعد دوسری ذمہ داری، اس کے دین و وحی کے حامل ہو۔ خدا نے تمہارے سپرد اپنا دین کیا ہے، اپنی کتاب جو وحی کے ذریعے نازل ہوئی وہ تمہارے سپرد کی ہے، تم خدا کی امانتوں کے حامل ہو،
پھر فرمایا اپنے نفس پر بھی اللہ کے امین ہو، سب سے بڑی ذمہ داری۔ یہ نفس خدا کی امانت ہے، ہمیں اپنی مرضی سے کسی اعضائے بدن کو استعمال کرنے، کسی ایبلٹی کو استعمال کرنے، کسی دی گئی نعمت کو استعمال کرنے کا اختیار اپنی مرضی سے نہیں ہے، بلکہ خدا کے امین ہیں اپنے نفس پر۔ اسی لیے چاہے خودکشی ہو، اسلام میں حرام ہے، کہ ہماری جان بھی خدا کی امانت ہے۔ تم اپنے نفس پر اللہ کے امین ہو، نفس خدا کی امانت ہے اور گناہ کرنا امانت میں خیانت ہے۔ پھر فرمایا اور امتوں تک اس کے پیغام رساں ہوں۔ یہاں سمجھ آتا ہے جو رسول نے ارشاد فرمایا تھا، کلکم مسئول و کلکم رائن، تم میں سے ہر ایک مسئول ہے جس سے سوال کیا جائے گا، اور تم میں سے ہر ایک ہانک کے لے جانے والا، ڈرائیو کرنے والا، چرواہا، ہکانے والا، تم میں سے ہر شخص وہ ہے جو ڈائریکشن دیتا ہے، تم وہ ہو۔ یہاں شہزادی بھی یہ ارشاد فرما رہی ہیں کہ جب اپنی ذات کو تیار کر لو، حکم کے مرکز، دین و وحی کے حامل، نفس پر اللہ کے امین، اور اس کے بعد امتوں تک اس کے پیغام پہنچانے والے ہو، تو خدا کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص کا کردار ہے۔ رمضان کریم میں پڑھی جانے والی دعا، اس میں بھی اسی بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ تم سب پیغام رساں ہو، تم سب مبلغ ہو، تم سب تبلیغ کی ذمہ داری رکھتے ہو۔ پھر ارشاد فرماتی ہے تمہارا خیال ہے کہ تمہارا خدا پر کوئی حق ہے، بڑی خام خیالی ہے کہ تمہارا خدا پر کوئی حق ہے، ہرگز نہیں، بلکہ ہم پر خدا کا حق ہے۔ فرماتی ہیں حالانکہ تم میں اس کا وہ عہد موجود ہے جسے اس نے بھیجا، عہد یعنی خدا کا وعدہ موجود ہے جسے اس نے بھیجا، اور وہ بقیہ ہے جسے اپنی خلافت دی ہے، یعنی رسالت کے بعد امامت کا سلسلہ، تم میں اس کا وہ عہد، وہ وعدہ موجود ہے، بعد رسول امامت کا سلسلہ بارہا کے اعلانات کے ذریعے ثابت شدہ تھا، اور وہ بقیہ ہے جسے اپنی خلافت دی ہے، وہ بقیہ جس کا پہلے مولا کائنات ہے اور اس بقیہ کا آخری بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، جس کا آخری وہ ہے جو کہ وارث ہوگا 11 کا، 11 اماموں کا، تمام نبوتوں کا، تمام عصمتوں کا، جسے اس نے بھیجا ہے، اور وہ بقیہ ہے جسے اپنی خلافت دی ہے۔ اب شہزادی بتا رہی ہیں کہ تمہارے پاس خدا کی کون کون سی امانتیں موجود ہیں۔ پیچھے ارشاد فرمایا تھا تم خدا کے احکامات کے مرکز، اس کے دین اور وحی کے حامل، نفس پر امین، امتوں تک پیغام پہنچانے کے ذمہ دار، اور پھر تمہارا خدا پر کوئی حق نہیں ہے، بلکہ خدا کا چھوڑا ہوا، خدا کا بقیہ، رسالت کے بعد خدا کا وعدہ تم میں موجود ہے جسے اس نے بھیجا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ نہ صرف وہ بلکہ کتاب خدا، وہ خدا کی کتاب ناطق قرآن صادق۔ یہاں خداوند عالم کے ولی کی صفات، 17 صفات بیان کی گئی ہیں اس پیراگراف میں، یعنی وہ جو عہد ہے خدا کا، وہ جو خدا کا بقیہ ہے جسے خدا نے اپنی خلافت دی ہے، یعنی امامت کی صورت میں مولائے کائنات، اس ولی میں، اس منتخب شدہ میں، اس خلیفۃ اللہ میں جو صفات ہیں، ارشاد فرماتی ہیں وہ خدا کی کتاب ناطق، بولنے والی کتاب ہے، قرآن صادق، سچائی کے ساتھ گویا ہے، سچائی کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ دوسری نور ساطع، پھیلا ہوا نور، ضیاء روشن، چھائی ہوئی روشنی بھی ہے، جس کی بصیرتیں نمایاں، بصارت نہیں بصیرتیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک لفظ تلا ہوا ہے، ولی خدا کا، وصی رسول کا ایک ایک لفظ تلا ہوا، جس کی بصیرتیں نمایاں ہیں، اس کے اسرار واضح ہیں تو اسرار راز لیکن واضح ہیں، ظواہر منور، اور اس کا اتباع قابل رشک ہے۔ اب یہ کتاب صامت ہو، یہ تمام صفات اس پر بھی لاگو ہوں گے، اور یہ کتاب ناطق، وارث قرآن، ولی خدا، خلیفۃ اللہ کی صورت میں امام ہو،
ان کے لیے بھی یہ ساری 17 صفات لاگو ہوں گی۔ اس کا اتباع قابل رشک ہے جی، چاہے قرآن و نہج البلاغہ میں مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں جو اس کا ہم نوا ہوا وہ ضلالت کو ہٹا کر ہدایت کی طرف آگے بڑھ گیا۔ اس کا اتباع قابل رشک ہے، وہ قائد رضائے الہی ہے، یعنی جس طرف خدا کی رضا خوشنودی ہے یہ اس کی طرف لیڈ کرنے والا ہے، اور اس کی سماعت ذریعہ نجات ہے۔ جو سنے گا سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی، ذریعہ نجات ہے، اور اسی سے اللہ کی روشن حجتیں ہیں، اس کے واضح فرائض اور مخفی محرمات۔ فرائض واضح ہے، مخفی محرمات کس اعتبار سے؟ چیزوں کے پیچھے لاجک موجود ہوتی ہے، ہم بظاہر کہتے ہیں ایسا کیوں ہے، خدا نے کیوں یہ چیز حرام کر دی، خدا نے یہ کیوں ہمیں اس کام سے روک دیا، جبکہ اس میں حکمتیں موجود ہوتی ہیں اگرچہ کہ ہم نہیں جانتے۔ اسی لیے جہاں شراب نوشی کا ذکر آیا قرآن میں، خدا ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے نقصانات فائدے سے زیادہ ہیں۔ گویا قرآن کی حکمت ملاحظہ کرے کہ وہ یہ اعتراف کر رہا ہے کہ اس کے اندر کچھ فائدے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس کے نقصانات اس کے فائدے سے زیادہ ہیں۔ اس کے محرمات مخفی ہیں، سامنے سے پتہ نہیں لگتی، لوگ اعتراض کرتے ہیں ایسا کیوں ایسا کیوں ایسا کیوں، کیونکہ اس کے پیچھے لاجکس حکمتیں موجود ہیں، روشن بینات اور کافی دلائل ہیں، مندوب فضائل ہیں، لازمی تعلیمات اور قابل رخصت احکام کا اندازہ ہوتا ہے۔ قابل رخصت احکام وہ جو کنڈیشنل واجبات ہیں، سفر میں نماز قصر ہو جائے گی، سفر میں روزہ قصر ہو جائے گا۔ قابل رخصت، حالت نجاست میں عورت نماز و روزے سے معاف کر دی جائے گی۔ قابل رخصت احکام کا اندازہ ہوتا ہے۔ اگر یہ کتاب صامت قرآن اور کتاب ناطق وارث قرآن حجت خدا نہ ہو تو ہمیں یہ تمام یہ 17 صفات والی ہدایات کہاں سے میسر آئیں گی؟ کیا بعد رسول جو بن بیٹھے وہ ان ہدایات کو دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں، دعویٰ رکھتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ جب کبھی بھی بن پڑی، دین پر بن پڑی، اسلام پر بن پڑی، پکارے اور کہا لولا کا علی ہلک، میں ہلاک ہو جاتا، بار بار یہ کہا اور در علی کی طرف نشاندہی کر دی۔ اور بی بی اپنے خطبے میں یہی ارشاد فرما رہی ہیں کہ جو ولی خدا ہوگا، جو حجت خدا ہوگا، چاہے وہ کتاب صامت ہو قرآن ہو یا کتاب ناطق ہو وارث قرآن ہو، اس کے اندر یہ صفات موجود ہوں گی۔ وہ مجبور نہیں ہوگا، وہ دوسرے کی طرف ملتفت نہیں ہوگا، وہ دوسرے کی طرف بھیجے گا نہیں، بلکہ کہے گا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ خداوند عالم سے دستبد ہوا ہے، خداوند عالم یہ تمام احکامات، یہ تمام ہدایتیں، یہ تمام نور، یہ تمام بصیرتیں جو کتاب صامت اور کتاب ناطق سے ہمیں میسر آنے والی ہیں، خدا اس وقت کی حجت صاحب الزمان کے ذریعے ہمیں ان تمام سے مستفید فرما اور خطبہ فدق سے کما حقہ استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وسلام علی المرسلین۔ خدا حافظ۔ التماس دعا اللہم عجل لولیک الفرج۔